آج 20 ذی الحج منگل کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ بھی آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی عظیم الشان سورت ہے۔ جو لوگ بھی آج قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کو صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ پورا سال اللہ کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرتے ہیں۔ بے شک آپ اس عمل کو آج کے دن صرف ایک بار پڑھ کے آزما لیں، کیونکہ یہ عمل جس شخص نے کیا ہے وہ ہمیشہ مالا مال ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اللہ اس بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا اور اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن جس نے یہ عمل کر لیا اس کو ساتوں آسمانوں کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی 20 ذی الحج منگل کے دن اللہ کا یہ ذکر کر لیتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی کسی بات کو کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، بیٹھے بٹھائے تمہیں اللہ مالا مال کر دے، تو پھر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ آپ نے آج اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ 20 ذی الحج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں جس کو جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف یقین کامل کے ساتھ 20 ذی الحج منگل کے دن کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، ذی الحج کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ذی الحج عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو 20 ذی الحج منگل کے دن 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی سورت کا، ایک ایسی باوقار سورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، تو 20 ذی الحج منگل کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا رب کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو 20 ذی الحج منگل کے دن کی قدر کیجئے، اس مہینے کی قدر کیجئے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ 20 ذی الحج منگل کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب
رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے۔ جو 20 ذی الحج منگل کے دن یہ وظیفہ چھوٹی سی لاپرواہی میں چھوڑ دے گا، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ 20 ذی الحج منگل کے دن آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 20 ذی الحج منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کے وہ مقصد وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والو ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والو آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا بادشاہ بن کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، جب رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں تو پھر کیوں نہ ذی الحج کے مہینے میں خزانے لوٹ لیے جائیں۔ آج اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، آج موقع ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 20 ذی الحج منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 20 ذی الحج منگل کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ
ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، 20 ذی الحج منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ والو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو کوئی اہم نقطہ، اہم بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گی، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق، دولت، رب کریم سے جو بھی آپ کو چاہیے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، خدارا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ رب کریم کے اس نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا ہے رب کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن آج رب کریم کے جو نام میں آپ کے حوالے کروں گی اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر سڑک پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غریب تنگ دستی میں رہے گا، وہ ایک بار اپنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کو
کو پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی سورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ سورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اس رب کو راضی کریں گے جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، تو کیا وہ آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ ناظرین، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، آپ ہر قدم پر، ہر موڑ پر ناکامی، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے استغفر اللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو تصور کیا کرنا ہے کہ جو مجھ سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو استغفر اللہ ہے اس کے عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے، جو بندہ آج کے دن اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ لیں تو فوری طور پر اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب راضی تو جگ راضی۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر اور رزق اور دولت جو بھی چاہیے وہ پھر آپ لکھواتے چلے جانا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے خود لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 آیات سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب آپ ذی الحج کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج کے دن یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب سے ضد کر کے کہنا کہ مولا ذی الحج
حج کے مہینے میں آج تجھے تیری کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ آج اس برکت والے مہینے میں صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر دیکھو، میرا رب بیٹے سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ ناظرین، ذی الحج کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم برکتیں برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔